الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت، ذوق، شوق، الفت اور عقیدت کے ساتھ نبی رحمت، شفیق امت، جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجئے۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر۔ میں نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت اپنے پیارے کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب، تم فرما دو کہ اگر لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو پھر مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرنی ہوگی۔ جو میری اتباع میں آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ خود اسے اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ رب العزت تک پہنچنے کے جتنے بھی رستے تھے سب بند کر دیے گئے سوائے محبوب علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت کے۔ جو حضور کو چھوڑ کر رب تک پہنچنا چاہے وہ کبھی بھی رب تک نہیں پہنچ سکتا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ سب تمہارے در کے رستے، آقا سب تمہارے در کے رستے، ایک تم راہ خدا ہو، سب کی ہے تم تک رسائی، بارگاہ تک تم رسا ہو۔ کہ اگر کسی کو خدا تک پہنچنا ہے تو محبوب جب تک تیرے قدموں میں نہیں آئے گا تب تک مجھ تک وہ پہنچ ہی سکتا نہیں۔ ایک ہے کہ عبداللہ بندہ بنے، اللہ کا بندہ بنے، اور ایک ہے کہ عبد الرسول بنے، رسول کا بندہ بنے۔ فرعون عبداللہ تھا، اللہ کا بندہ تھا، لیکن عبد موسیٰ عبد رسول نہ بنا، جہنم کا ایندھن بن گیا۔ نمرود عبداللہ تھا، اللہ کا بندہ تھا، لیکن عبد ابراہیم نہ بنا، عبد رسول نہ بنا، جہنم کا ایندھن بن گیا۔ ابو جہل، ابو لہب عبداللہ تو تھے لیکن عبد رسول نہ بنے، جہنم کے ایندھن بن گئے۔ تو فقط عبداللہ بننے سے چھٹکارا نہیں جب تک عبد رسول نہ بنا جائے۔ میں محبوب تم خود اعلان کر دو کہ جب تک میری اتباع تم نہ کرو گے، مجھ سے محبت نہ کرو گے، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو سب کے سب رستے بند کر دیے گئے سوائے محبوب علیہ السلام کی سنت کے۔ آج جو محبوب علیہ السلام کے مبارک عمل، حضور کے پیارے طریقے کو چھوڑ کر اللہ کی محبت کا دم بھرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، وہ اپنے اس دعوے میں، اپنی اس محبت میں جھوٹا ہے۔ اللہ والوں نے محبوب علیہ السلام کے مبارک عمل پر عمل کر کے اس دنیا کو دکھا دیا کہ کرامات اپنی جگہ پر، لیکن الاستقامت فوق الکرامہ، کہ جو محبوب کی شریعت پر استقامت پذیر ہوتا ہے، کرامت بڑی دور کی بات ہے۔
یہ پیچھے رہ جاتی ہے۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہیں اصم کہا جاتا ہے۔ اصم کا معنی ہوتا ہے بہرا۔ یہ بھی وجہ سن لیجئے کہ انہیں بہرا کیوں کہا جاتا ہے۔ حضرت ایک جگہ جلوہ گر تھے، تو ایک بوڑھی خاتون آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آ گئی۔ اب جب اس نے مسئلہ پوچھنا چاہا تو اس کی کچھ ہوا خارج ہو گئی، تو آپ نے اس کو اس چیز سے، پریشانی سے بچانے کے لیے خود فرمانا شروع کر دیا کہ کہیں اس کو علم نہ ہو جائے کہ مجھے پتہ چل چکا ہے۔ فرمایا کہ مائی ذرا اونچی بولنا کہ تم نے کیا کہا تھا، تاکہ اسے پتہ چلے کہ شاید میرے اس ہوا خارج ہونے کا حضرت کو علم نہیں ہوا۔ تو خیر اس نے اپنا مسئلہ عرض کیا، حضور نے جواب دیا، وہ جا چکی۔ جو قریب رہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ بوڑھی مائی زندہ رہی، حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ اسی طرح بہرے بنے رہے کہ کہیں زندگی کے کسی موڑ پر اگر اس بڑھیا کو پتہ چلے کہ حضرت تو بہرے نہ تھے، تو کہیں اسے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ تو حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ، آپ ایک مرتبہ مسجد میں آئے، دو قول کیے جاتے ہیں، یا تو آپ کی تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی یا جماعت ہی رہ گئی۔ تو جب آپ مسجد میں آئے تو دیکھا تو نماز تو ہو چکی، تو آپ گھر میں گئے، نماز اپنی ادا کی اور رونا شروع کر دیا۔ اگلی نماز کا وقت آیا، نماز پڑھنے کے لیے آئے، نماز پڑھی، گھر جا کے میں رونا شروع کر دیا۔ 2-3 دن ایسے ہی گزر گئے، حضرت صرف نماز پڑھنے کے لیے آتے اور گھر میں جا کر رونا شروع کر دیتے، روتے ہی رہتے۔ تو دو چاہنے والوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جا کر حضرت کو تسلی دیتے ہیں کہ حضرت آپ بھی انسان ہیں، ہو جاتا ہے معاملہ، آپ نے کون سا قصدن ایسے کیا ہے۔ تو جب تسلی دینے کے لیے گئے، دروازے پر دستک دی، فرمایا کون؟ حضرت آپ کے چاہنے والے، آ جاؤ۔ تسلی دی تو آپ نے اور رونا شروع کر دیا۔ تو عرض کہ حضور ہم تو آئے تھے آپ کو تسلی دینے کے لیے، لیکن آپ نے اور رونا شروع کر دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا پھر سنو، میرا بیٹا مر جاتا تو سارا گاؤں، سارا شہر میری تعزیت کے لیے آتا، لیکن میری سنت رہ گئی، میری جماعت رہ گئی، تو صرف 2 بندے پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ یہی دین کی قدر رہ چکی ہے۔ تو جو اللہ والے تھے وہ کرامات کو بہت پیچھے رکھتے تھے، جب کبھی ضرورت پڑتی تب دکھایا کرتے، وگرنہ ہر حالت میں حضور کی سیرت، حضور کی سنت، حضور کی متابعت کو مقدم رکھا کرتے تھے۔ اللہ والوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ ہے، تو ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس کے حضور آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اجازت ہے۔ 1 دن 2 دن 3 دن کرتے کرتے 1 مہینہ پورا گزر گیا، تو بعد میں کہتا ہے حضرت اجازت دیجیے میں جانا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا کہ تم آئے کیوں تھے؟ اجازت تو ہے لیکن آئے کیوں تھے؟ تم نے وجہ نہ بیان کی۔ تو عرض کیا کہ حضور میں آیا تو اس بنا پر تھا کہ آپ کی کوئی کرامت دیکھوں گا، آپ کا شہرہ سنا تھا، آپ کا نام، آپ کا چرچہ بڑا تھا، تو ارادہ کیا کہ کوئی کرامت دیکھوں گا، حضرت کا بیعت ہو جاؤں گا، مرید ہو جاؤں گا، لیکن دل ناخواستہ یہ عرض کرنا پڑ رہا ہے کہ میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ تو جناب جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کر فرمایا کہ کیا میرا کوئی عمل تم نے سنت کے خلاف پایا اس دوران؟ تو اس کے حضور یہ تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کا کوئی عمل سنت کے خلاف نہیں۔ فرمایا میری سب سے بڑی کرامت یہی ہے، میری سب سے بڑی کرامت یہی کہ میرا کوئی بھی عمل میرے محبوب کی شریعت سنت کے خلاف نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں نے جس قدر سنت کی اتباع سے ہمیں درس دیا، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم عمل کرنا چاہیں تو ہمیں ہماری عزت، ہماری ناک، ہمارا سٹیٹس ہمیں آڑے آ جاتا ہے۔ جناب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بارگاہ ہے، تو مہذب دنیا کے کچھ فقیر سفیر جو آپ کی بارگاہ میں آئے ملنے کے لیے، ان کے لیے کھانا تیار کروایا گیا۔ اب باہر سے آئے ہوئے تھے تو حضرت کا کھانا بھی ساتھ میں تیار کیا گیا۔ جناب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، تو اپنے خادم سے کہا کہ ان کے لیے کھانا تیار کیا جائے۔ جب کھانا تیار کر دیا گیا، اب کھانے کے لیے سب بیٹھے، تو جناب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی جلوہ گر ہوئے۔ کھانا کھانے کے بعد حضور نے کیا کیا کہ اس برتن کو اچھی طرح صاف کیا اور اپنی انگلیاں بھی چاٹ لیں۔ اس سے پہلے ایک روایت بھی سن لیجیے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرماتے کہ جو کھانا کھانے کے بعد برتن صاف کرتا ہے، انگلیاں چاٹتا ہے، فرمایا کہ جو برتن صاف کرتا ہے وہ برتن اسے کیا دعا دیتا ہے؟ اعتقک اللہ من النار کما اعتقتنی من الشیطان،
فرمایا کہ وہ برتن دعا دیتا ہے کہ جیسے تو نے مجھے شیطان سے آزاد کیا، جا اللہ تجھے جہنم سے آزاد کر دے. لیکن یہ صرف سننے کے لیے اور ایک جو ہے وہ اپنی ایک لذت کے لیے. جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم نے شادی بیاہ کے موقع پر دیکھا ہے، اکٹھے بیٹھتے ہیں تو ہمارا سارا تقویٰ ایک دسترخوان پر نکل جاتا ہے، معاملہ ایسا ہوتا ہے. تو جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کھانا کھایا، برتن کو اچھی طرح صاف کیا، انگلیوں کو چاٹا، تو وہ جو مہذب دنیا کے سفیر آئے ہوئے تھے تو وہ آپ کو گھور گھور کر دیکھ رہے تھے کہ مسلمان ایسے کیا کرتے ہیں. خیر جب وہ چلے گئے تو خادم نے علیحدگی میں عرض کیا، حضور اگر آج آپ برتن نہ چاٹتے، انگلیاں صاف نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ فرمایا ہوا کیا؟ عرض کیا کہ جناب وہ آپ کو گھور گھور کر دیکھ رہے تھے. تو جو آپ نے جواب دیا وہ دل کی تختی پر لکھنے والا تھا. فرمایا اترک سنت خلیلی لہؤلاء الحماقہ، فرمایا کہ ان احمقوں کی خاطر، ان بے وقوفوں کی خاطر میں اپنے آقا کی سنت چھوڑ دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. کہ جس محبوب نے قبر میں بھی اپنے جلوے دکھانے ہیں، وہ محبوب کے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے تو آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں. اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، کون بنائے بناتے یہ ہیں، لاکھ بلائیں کروڑوں دشمن، کون بچائے بچاتے یہ ہیں. جب بچانا ہی حضور نے ہے، سنبھالنا ہی حضور نے ہے، تو فرمایا کہ ان بے وقوفوں کی خاطر میں اپنے آقا کی سنت چھوڑ دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے لیے سب سے بڑھ کر اگر کوئی عمل ہوتا تو وہ حضور کی اتباع تھی، حضور کی مبارک سنت پر عمل تھا. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جن کی سخاوت کے ڈنکے چاروں کونوں میں بجتے ہیں، امامت کروائی، امامت کروانے کے بعد آپ مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے. تصور کیجئے جناب عثمان غنی جو رئیس الوقت بھی تھے اور جناب خلیفہ وقت بھی ہیں، امیر المؤمنین بھی ہیں، تو آپ مسجد کے دروازے پر بیٹھے اور بکری کے دستی کا گوشت تناول فرما رہے ہیں. فرمایا کہ میرے لیے لایا جائے. تو آپ نے کھانا شروع کر دیا. تو جب کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا انداز ہے؟ فرمایا میں نے محبوب کو ایسے ہی کھاتے ہوئے دیکھا تھا، وہ اس ادا کو ادا کر رہا ہوں. وضو کر رہے ہیں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، تو وضو کرتے کرتے آپ نے مسکرانا شروع کر دیا. تو باقی ساتھیوں نے پوچھا حضرت کوئی سبب بظاہر نظر آتا تو نہیں کہ آپ نے مسکرایا کیوں؟ فرمایا کہ میں نے محبوب کو دیکھا تھا، حضور وضو کرتے کرتے مسکرا دی، حضور کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رستے میں جا رہے ہیں اور ایک مقام پر دیکھا کہ ایک درخت ہے، تو وہ وہاں سے کچھ ہٹ کر چلے، حالانکہ فاصلہ تھا کافی سارا. جب پوچھا گیا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا حضور کو دیکھا تھا، حضور یہاں سے ہٹ کر چلے تھے. مشکاشی کی روایت ہے جہاں صاحب مشکات نے وعظ اور شعر کے حوالے سے یہ احادیث طیبات نقل کی ہیں. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو غلام ہیں حضرت نافع، فرماتے کہ میں اپنے آقا جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جا رہا تھا، تو آپ کو کسی طرف سے بانسری کی آواز سنائی دی. تو آپ نے کیا کیا؟ کانوں میں انگلیاں دے دی. اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کسی مقام پر گانا لگا ہو، یہ کسی چیز کی دھن کی آواز اگر کانوں میں آئے تو استغفر اللہ پڑھا کرو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حالت میں ہی جو ہے وہ جان جاتی رہے، تو کہیں معاملہ برعکس نہ ہو جائے، کہیں الٹا نہ ہو جائے. تو جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بانسری کی آواز سنی تو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں. کچھ فاصلے پر گئے تو آپ نے اپنے خادم جناب نافع سے پوچھا کہ اب آواز آ رہی ہے؟ تو کہا کہ حضرت اب نہیں آ رہی. تو آپ نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکال دی. پھر خود فرمایا کہ میں نے یہ عمل خود ہی نہیں کیا، میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، حضور جا رہے تھے تو حضور کے کانوں میں بھی ایسی ہی کچھ آواز پڑی تو حضور نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی. حضور نے کچھ فاصلے پر جا کر انگلیاں نکال دی تو میں نے بھی اپنی انگلیاں نکال دی. حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی سنت پر عمل کیا جائے. دعوی محبت تب تک سچا نہیں ہوتا جب تک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں بندہ آ نہ جائے. مشکاشی کی روایت ہے، کتاب النجاست ہے، صاحب مشکات نے ایک حدیث پاک نقل فرمائی. فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گود میں اٹھایا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے
حضور کی گود میں پیشاب کر دیا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو پکڑایا اور اپنے کپڑوں پر پانی بہا دیا. حدیث پاک مکمل ہو گئی، لیکن اس کی شرح میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، فرمایا کہ عشاق کا کہنا ہے، عاشقوں کا کہنا ہے، ایک ظاہری فتویٰ ہوتا ہے اور ایک عشق کا فتویٰ ہوتا ہے، وہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. فرمایا کہ عاشقوں کا کہنا ہے کہ نواسے کا اپنے نانے کی گود میں پیشاب کرنا یہ سنت، اور پھر نانے کا اپنے کپڑوں پر نواسے کے کیے ہوئے پیشاب پر پانی بہا دینا یہ نانے کی سنت، جناب امام حسین کی سنت، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت. پھر آگے فرماتے ہیں کہ سنا گیا ہے کہ جناب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں 1000 سال کا مجدد کہا جاتا ہے، جو نقش بندیت کے تاج ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کا آخری وقت جب قریب آیا، فرمانے لگے کہ میری بیٹی کے ہاں بیٹا نہیں ہے، لیکن جب میں دنیا سے چلا جاؤں اللہ میری بیٹی کو بیٹا دے گا جو میرا نواسہ کہلائے گا. تو میں جب دنیا سے چلا جاؤں تو کیا کرنا کہ اس لڑکے کو، نومولود بچے کو میری قبر پر لے آنا، میری قبر پر رکھنا، وہ پیشاب کرے گا، تم پانی بہا دینا، میں سمجھوں گا میں نے اپنے آقا کی سنت کو بھی ادا کر دیا. عشق کا فتویٰ اور ہوا کرتا ہے، وہ یہی دیکھتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کس عمل میں ہے. سب سے بڑھ کر اگر وہ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ محبوب کی سنت کو دیکھتے ہیں. جناب جنید بغدادی رضی اللہ، جناب بازی بستامی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ، ان کے سامنے خربوزہ رکھا گیا تو آپ نے صرف اس غرض سے اپنے نفس سے ادھار کر لیا لعدم وقوفہ علی ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بأی وجہ قطعہ، فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ حضور نے اسے چیر کر کھایا ہے، توڑ کر کھایا ہے، لہٰذا میں اسے کھا نہیں سکتا جب تک کہ حضور کی سنت کا علم مجھے نہ ہو جائے، کہ کہیں حضور نے چیر کر کھایا ہو اور میں توڑ کے کھا لوں، حضور کی سنت کی خلاف ورزی ہو جائے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا. فرمایا ہم اپنے نفس سے ادار کر لیتے ہیں، ہم خربوزہ کھاتے ہی نہیں ہیں. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جس عمل کا علم ہوا، صحابہ نے، اولیاء نے اس عمل پر عمل کرنے کی کوشش بھی کی. جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے پوچھا گیا ان رجل، ایسے بندے کے بارے میں، یصوم النہار و یقوم اللیل، کہ حضور ایک بندہ ایسا ہے کہ جو دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو رب کی عبادت کے لیے قیام کرتا ہے، لیکن ولا یشہد جمعۃ ولا جماعہ، لیکن وہ جمعے کی پرواہ نہیں کرتا، جماعت کی پرواہ نہیں کرتا. تو حضور ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا ہوا فی النار، وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا. کہ جو حضور کی سنت کی پرواہ نہیں کرتا، جس عمل کو حضور نے ادا کیا پھر اس کی پرواہ نہ کرے، تو پھر ایسے کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوا کرتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قربان جائیں ایسے خلیفہ وقت کے، ایسے حکمرانوں کے کہ جو خود مسجد کی امامت اور خطابت سنبھالا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار کائنات ہیں، امام الانبیاء ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز خود پڑھایا کرتے تھے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت کریمہ یہ ہوتی، آپ جب نماز ادا فرماتے، پڑھاتے، تو آپ پیچھے مڑ کر دیکھا کرتے نمازیوں کو کہ آج کون کون سا نمازی حاضر ہے، کون کون سا غیر حاضر ہے. تو ایک دن آپ نے فجر کی نماز ادا فرمائی اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک ساتھی آپ کے حضرت سلیمان بن ابی حثمہ، وہ آپ کو نظر نہیں آئے. یہ ان کے بیٹے بیان کر رہے ہیں. تو جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نماز ادا کرنے کے بعد آپ اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہو گئے، تو رستے میں ان کا گھر بھی آیا. تو وہ شہزادے کہتے ہیں میری دادی جان حضرت شفا وہ دروازے پر کھڑی تھیں. تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ اما جان آپ کا بیٹا آج نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا. تو عرض کیا کہ حضور وہ ساری رات نفلی عبادت کرتا رہا، جب فجر کا وقت قریب آیا تو نیند نے آ لیا تو وہ سو گیا، جب اٹھا تو جماعت جا چکی تھی، گھر میں ہی اپنی نماز اس نے ادا کر لی. تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھئی سنو، میں ساری رات خراٹے لے کر سوتا بھی رہوں لیکن عشاء اور فجر کی جماعت نماز با جماعت ادا کر لوں تو یہ میرے لیے اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ ساری رات جو ہے وہ نفلی عبادت کرتا رہوں. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من صلی العشاء والفجر فی جماعت کان لہ قیام لیلۃ، حضور کا قول نقل فرمایا کہ جو عشاء اور فجر کی نماز کو با جماعت ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ساری رات عبادت کرنے کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھ دیتا ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ سب سے بڑھ کر ہے، جس کو یہ نصیب ہو گئی تو وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گیا.
لیکن ہمارے لیے اس نیکی کی راہ کو ہم نے خود ہی مشکل کر لیا، اپنے آپ کو مشکلوں میں ڈال کر راہ راست سے ہٹ گئے۔ نام آپ نے سنا ہوگا حجاج بن یوسف، مسلمانوں میں ظالم ترین بادشاہ رہا ہے، ظالم ترین بادشاہ رہا ہے۔ اس کا دور تھا تو قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی، پتے سوکھ چکے، جانور بھی بلک رہے ہیں، تو اس نے علماء اور مشائخ کو اکٹھے کیا اور آپس میں یہ بات کی کہ نماز استسقاء ادا کی جائے، استسقاء کہ جس کے ذریعے بارش رب کی بارگاہ میں طلب کی جاتی ہے، دعائیں کی جاتی ہیں۔ تو کئی دن یہ سلسلہ چلتا رہا لیکن بارش نہ ہوئی۔ تو ایک دن یہ کہتا ہے کہ پھر آج نماز وہ شخص پڑھائے کہ جس نے کبھی بھی عصر اور عشاء کی سنتیں نہ چھوڑی ہوں۔ قابل توجہ بات ہے حضرت کہ عصر اور عشاء کی سنتیں یہ غیر مؤکدہ ہیں، بندہ نہ بھی ادا کرے کوئی گناہ ہی نہیں، کہ جس چیز پر شریعت نے پکڑ نہ کی ہو ہماری جرت نہیں کہ ہم اس پر پکڑ کر سکیں۔ تو وہ حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ آج وہ شخص نماز ادا کرے، وہ امامت کروائے کہ جس نے کبھی عصر اور عشاء کی سنتیں نہ چھوڑی ہوں۔ تو بڑے بڑے جو علماء بھی تھے تو کبھی نہ کبھی تو چھوٹ جاتی ہے، یا بندہ اس بنا پر کہ اس کے چھوڑنے پر گناہ نہیں ہے تو بندہ چھوڑ دیتا ہے، کبھی اپنے معاملات میں مصروف ہوتا ہے تو چھوٹ جاتی ہے، کوئی بھی آگے نہ بڑھا۔ حجاج بن یوسف نے جب دیکھا کہ کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا تو خیر خیال کیا کہ کوئی اور نہیں میں تو ہوں نا۔ مسلمانوں میں ظالم ترین بادشاہ، اگر اس کے ظلم بیان کیے جائیں تو وہ ایک طویل داستان ہے کہ مسلمانوں پر اس نے کس قدر ظلم ڈھائے۔ خیر اس نے کہا کہ کوئی اور تو نہیں، چلو میں تو ہوں نا، آگے بڑھا، امامت کروائی، رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی۔ تو کسی چاہنے والے نے رب کی بارگاہ میں اپنے انداز میں عرض کیا کہ مالک تیرے کسی فعل پر، تیری کسی حکمت پر اعتراض تو نہیں، لیکن اگر معاملہ سمجھا دیا جائے کہ ایک ظالم بادشاہ، ایک ظالم حکمران جو ہے وہ آج تیرے پیاروں پر سبقت لے گیا، تو الہامی طور پر سمجھایا گیا کہ پیارے میں اس کی کرتوتوں کو جانتا ہوں، قیامت کا دن رکھا ہوا ہے، وہ سب کے نکھیڑے کیے جائیں گے کہ اوتھے عملہ دے ہونے نے نکھیڑے ذاتہ نہیں پوچھیاں جانیاں۔ فرمایا کہ ایک دن رکھا ہوا ہے وہ معاملے اپنی جگہ پر، لیکن آج میں نے اس کے ظلم کو نہیں، اپنے محبوب کی سنت کو دیکھا ہے، اپنے محبوب کی سنت کو دیکھا ہے کہ جس بنا پر بارش جو ہے وہ دے دی گئی۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اللہ تعالیٰ کو بڑی پیاری ہے، اللہ تعالیٰ بڑا محبوب رکھتا ہے۔ قبلہ حضرت صاحب نے اپنی کتاب سنت مصطفیٰ میں ایک واقعہ نقل کیا جس کو لکھنے والے جناب رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا لکھنے میں ایک نام، ایک طرہ امتیاز، زلف و زنجیر، یہ آپ کے شہرا آفاق کتابوں میں سے ایک کتاب بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب انگریزوں نے ہندوستان پر تسلط جما لیا تو اس وقت ان کی قومی زبان جو ہے وہ فارسی تھی۔ انگریزوں میں سے پھر انہوں نے اپنے ایک کمشنر کو مقرر کیا کہ جا کر تم جو ہے وہ ان کی نگرانی کرو۔ وہ اپنے ساتھ ایک شخص رکھتا، چونکہ وہ فارسی تو بول سکتا نہیں تھا، اپنے ساتھ ایک بندہ رکھتا جس کو فارسی آتی تھی، تو وہ ان کی باتیں سمجھتا، پھر اس کمشنر کو سمجھاتا۔ تو ایک دن شاید وہ ساتھ والا بندہ ساتھ میں تھا نہیں، تو کمشنر کو بڑی دقت ہوئی بات سمجھنے میں، تو اس نے ارادہ کر لیا کہ ہو نہ ہو میں خود جو ہے وہ فارسی سیکھوں گا اور ان کے معاملات کو آپس میں ڈسکس کروں گا کہ یہ کرتے کیا ہیں۔ تو اس نے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا اور پتہ چلا کہ قریب ایک مولوی صاحب سراج الدین وہ رہتے ہیں، تو ان کو کچھ قیمت پر، کچھ پیسوں پر جو ہے وہ ہائر کر لیا گیا کہ تم میرے پاس آؤ اور مجھے فارسی سکھا دیا کرو۔ تو مولوی سراج الدین جو ہے وہ مان گئے، ٹھیک ہے میں آپ کے پاس آ جایا کروں گا، آپ کو جو ہے وہ سکھا دیا کروں گا فارسی۔ گھر میں آنا جانا شروع ہو گیا، مولوی سراج الدین اس ہائی کمشنر کو، اس انگریز کو فارسی سکھا رہا ہے۔ تو ایک دن اس نے، مولوی سراج الدین نے کہا کہ جناب معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی مغرب کی نماز ادا کرنی ہوتی ہے، یہاں سے مجھے جاتے ہوئے بعض اوقات تو تاخیر ہو جاتی، تو میں اس میں کیا کروں؟ تو اس کمشنر نے کہا کہ یہ اتنے سارے کمرے خالی ہیں، جس جگہ بھی تم چاہو نماز پڑھ لیا کرو۔ تو اس مولوی سراج الدین نے اپنے چند مسلمان ساتھیوں کو لیا اور مغرب کی نماز وہاں پر باجماعت شروع کر دی۔ اتنے میں جب وہ جماعت شروع ہوئی، ساتھ میں فارسی بھی پڑھانی شروع کر دی، تو اس کمشنر کی بیٹی قریب سے جب گزری اس کمرے کے، جب جماعت ہو رہی تھی تو کانوں میں قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنائی دی، تو اس نے اندر جو ہے وہ اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو وہ جانے لگے، تو وہ کمشنر کی بیٹی نے کہا کہ جا کر جو ہے وہ اس کو بلایا جائے، مولوی سراج الدین کو، میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ بلایا گیا تو کہا گیا کہ جناب آپ یہ کیا پڑھ رہے تھے اور کس چیز کی تلاوت کر رہے تھے؟
دل میں خیال ہوا کہ جس محبوب کی زبان اتنی میٹھی ہے وہ محبوب کتنا میٹھا ہوگا. تو خیر کہا گیا کہ جناب آپ یوں کیجئے کہ مجھے بھی فارسی سکھا دیا کیجئے. اپنے ابو جان سے, اپنے ابو سے جو ہے وہ اجازت لی اور ساتھ میں جو وہ بیٹھ کر فارسی سیکھنا شروع کر دی. بیٹی نوجوان تھی, اس نے کم عرصہ میں اپنے باپ کی بنسبت زیادہ فارسی اور اچھی طرح بولنا جو ہے وہ سیکھ لیا. اور کہتے کہتے پھر مولوی سراج الدین کو پیغام بھیجا کہ آپ کے نبی کی سیرت کی جتنی کتابیں ہیں مجھے بھجوا دیجئے. جب حضور کی سیرت پڑھنا شروع کی تو غیر مسلم بھی حضور کی سیرت کا اقرار کیے بغیر رہ نہیں سکتے, حضور کی عظمت کو مانے بغیر رہ نہیں سکتے. حضور کا کردار اس قدر ستھرا ہے, حضور کا کردار اس قدر پیارا ہے. تو خیر کتابیں پڑھی, دل میں حضور کی محبت جو ہے وہ جوش ماننا شروع کر دی. تو ایک دن پھر مولوی سراج الدین کو بلایا اور کہا کہ استاد جی میرا نام ہے تو مریم لیکن آج سے میرا نام فاطمہ ہے, اور مجھ پر مہربانی کیجئے کہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے, حضور کا غلام بنا دیجئے. تو مولوی سراج الدین نے کوئی دیر نہ لگائی بلکہ کلمہ پڑھا کر مسلمانوں میں شامل کر لیا. اب دن گزرتے رہے تو اس کی طبیعت کچھ خراب ہونے لگ پڑی لڑکی کی. تو پھر سراج الدین صاحب کو بلایا گیا, کہا گیا کہ حضرت مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کی ایام زیادہ ہیں نہیں, تو آپ مجھ پر کرم کیجئے گا کہ انہوں نے تو مجھے انگریزوں کے قبرستان میں جہاں انگریزوں کی قبریں ہیں وہاں دفن کرنا ہے, آپ مہربانی کیجئے کہ مجھے یہاں سے نکال کر مسلمانوں کے قبروں میں جو ہے وہ قبرستان میں دفن کر دیجئے گا. تو آپ نے کہا کہ بیٹی مجھ سے جہاں تک بن پڑا میں اپنی بیٹی کے لیے عمل ضرور کروں گا. کچھ دنوں بعد خبر ملی کہ بیٹی کا انتقال ہو گیا. اب وہی کہ اسے انگریزوں کی قبرستان میں قبروں کے پاس جو ہے وہ دفن کر دیا گیا. مولوی سراج الدین صاحب بھی گئے اور اپنے چند احباب کو لیا اور اس جگہ کو اپنے پیش نظر رکھ لیا کہ میں رات کو آؤں گا اور اس کی میت کو نکال کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دوں گا. رات کا وقت ہوا, اپنے چند ساتھیوں کو لیا, جا کر جب قبر کھولی تو حیرت میں پڑ گئے کہ یہاں تو وہ بچی ہے ہی نہیں, لڑکی ہے ہی نہیں, بلکہ ایک مرزا لیٹا ہوا ہے, مرزائی جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے. جو مولوی سراج الدین صاحب کے ساتھ کچھ لوگ تھے تو ان میں سے ایک شخص نے اس کو پہچان لیا کہ حضرت میں اس کو جانتا ہوں, یہ بارہ بنکی کا رہنے والا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ پھر ہمیں وہاں جانا چاہیے تاکہ راز جو ہے وہ مزید کھلے. کرتے کرتے جب اس مقام پر پہنچے جہاں کا وہ مرزا رہنے والا تھا, پوچھا تو کہا گیا کہ چند دن پہلے جو ہے وہ مرا تھا تو ہم نے تو ہے اس کو دفن کر دیا. قبر کا پوچھا گیا, وہاں چلے گئے رات کے وقت, جب اس کی قبر کو کھولا تو وہاں وہ مرزا نہیں بلکہ ایک عرب لیٹا ہوا تھا جو عرب کا رہنے والا تھا. خیر کہتے ہمارے بس کی اب بات نہیں, واپس آ گئے. گھر آ کر جب مولوی سراج الدین سوتے ہیں تو خواب میں وہی بیٹی آ جاتی ہے اور کہنے لگی کہ حضرت جو کام آپ نے کرنا تھا وہ قدرت نے پہلے ہی کر دکھایا. مقاصد حسنہ کی روایت ہے, محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ جو ہے وہ فرشتے ایسے ہیں جن کی ڈیوٹی ہی یہی ہے کہ وہ مردے منتقل کرتے رہتے ہیں, وہ مردے منتقل کرتے رہتے ہیں. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ہے تو ایک شخص نے آ کر عرض کیا کہ حضور متی الساعہ, قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ قیامت کی بات کرتا ہے, ما اعددت لہا, قیامت کی تیاری کیا کی ہے تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ عرض کہ حضور اور تو کچھ تیاری نہیں کی, اتنا ہے کہ انی احب اللہ و رسولہ, میں اللہ اور اس کے محبوب سے بڑی محبت کرتا ہوں. تو حضور نے جو آگے جواب ارشاد فرمایا, فرمایا انت مع من احببت, تو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت والے دن بھی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد ہم صحابہ میں سے اگر کسی کو سب سے بڑھ کر خوشی ہوئی تو حضور کے اس فرمان پر خوشی ہوئی. باقی سب فرمان بھی جو ہے وہ دل و جان سے پیارے, لیکن حضور کے اس فرمان کی جو خوشی ہوئی کہ ہمیں یہ خدشہ لاحق رہتا تھا کہ حضور ہمیں تبلیغ دین کے لیے دنیا کے کسی کونے میں بھیجتے ہیں, اگر وہاں کسی کا دم ٹوٹ گیا تو ہمیں حضور کا چہرہ دیکھنا کیسے نصیب ہوگا, حضور کا ساتھ کیسے نصیب ہوگا. فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ سے محبت کرتے ہو, مر جاؤ اللہ تعالیٰ تجھے میرے ساتھ ملا دے گا, تمہیں میرے قدموں میں پہنچا دے گا. تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ استاد جی جو کام آپ نے کرنا تھا وہ قدرت نے کر دکھایا, جب میرا انتقال ہوا مجھے دفنا کر آ گئے, میری میت کو حضور کے قدموں میں پہنچا دیا گیا, مدینہ منورہ میں پہنچا دیا گیا, حضور کا دیدار بھی ہوا, حضور نے کرم فرمایا مجھے جنت البقیع میں رکھ دیا گیا. حضور یہ جو مرزا ہے یہ ان انگریزوں سے محبت کیا کرتا تھا, اس کی میت کو یہاں پہنچا دیا گیا, اور وہ جو عربی تھا تو وہ ہندوؤں سے محبت کرتا تھا, اسے ان کی قبروں میں پہنچا دیا گیا. جو جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کو اس کے ساتھ پہنچا دیا جاتا ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذی شان یہ برحق ہے, فرمایا انت مع من احببت, تو جس سے محبت کرے گا تو اسی کے ساتھ کر دیا جائے گا. جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضور نے
یمن کا سفیر بنا کر بھیجا، گورنر بنا کر بھیجا. تو اس مقام پر جب آپ حضور ان سے جدا ہونے لگے تو حضور نے فرمایا کہ اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ اب جب تم آؤ تو تم مجھے زندہ نہ پاؤ بلکہ میری قبر کے پاس سے گزرو. تو جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کر دیا. فرمایا روتے کیوں ہو؟ متقی جہاں بھی مرے گا اسے میرے پاس پہنچا دیا جائے گا. جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے وہ جہاں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوگا وہ میرے پاس پہنچا دیا جائے گا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی فرمایا کہ دو شخص آپس میں محبت کرنے والے ہیں، ایک مشرق میں رہتا ہے ایک مغرب میں رہتا ہے، ان دونوں کا انتقال ہو گیا. فرمایا اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بھی آپس میں ملا دے گا، ان دونوں کو بھی اکٹھا کر دے گا. حضور نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا الارواح جنود مجندۃ، فرمایا کہ عالم ارواح میں روحیں اکٹھی رہا کرتی تھیں، جو وہاں اکٹھی رہتی تھی وہ دنیا میں آ کر بھی اکٹھی رہیں گی. تو قربان جائیں ان خوش نصیبوں کے کہ جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں. جو حضور سے محبت کرتے ہیں وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں انہیں حضور کے ساتھ ملا دیا جائے گا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید. حضور نے فرمایا کہ جس نے میری ایک سنت کو اس وقت تھاما کہ جب میری امت میں فساد پڑ چکا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. قابل توجہ بات ہے، اللہ والے تھے تو ان کے سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کی داڑھی چہرے پر تھی نہیں. تو آپ نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا نصیحت کرتے ہوئے، او اللہ دیا بندیا تو انوں کٹونا یہ پھر آ جاندی، تو پھر کٹونا یہ پھر آ جاندی، تو پھر کٹونا یہ پھر آ جاندی، وہ یہ تے مڑدی نہیں تو ہی مڑ جا، یہ تے مڑدی نہیں تو ہی مڑ جا. من تمسک بسنتی عند فساد امتی، فرمایا کہ جو امت کے فساد کے وقت میری ایک سنت کو تھامے گا اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. شہید کی شان یہ ہے فرمایا کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. حضور رب کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ میں رب کی بارگاہ میں جاؤں، شہید ہوں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں. حضور رب کی بارگاہ میں یوں شہادت کی التجا اور آرزو کیا کرتے تھے. وہ علیحدہ بات ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا پیارے ہم آپ کو آپ کے دشمنوں سے بچا کر رکھیں گے، لیکن حضور کو شہادت سری جناب امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی شہادت کی صورت میں نصیب ہوئی. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میری سنت کو تھامے گا میرے امت کے فساد کے وقت تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمایا جائے گا. آپ خود اندازہ لگا لیجیے 100 شہید اور ایک سنت کی ادائیگی. آخر کیوں؟ اگر توجہ دی جائے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا ایک سنت کو زندہ کرنا، شہادت کے لیے بندہ راہ خدا میں گیا، تلوار لگی، زخم آیا، نیزہ لگا، گولی لگی، مر گیا، ایک مرتبہ کام مکمل ہو گیا. لیکن جو سنت کو تھامتا ہے یہ تو ان سے پوچھئے کہ جنہوں نے مدرسوں میں مسجدوں میں قدم رکھا پھر ان کے گھر والوں نے ان کے سینے جو ہے وہ کس طرح اپنی زبان سے چھلی کی ہے. کہ اپنے بیٹے کو مولوی بناؤ گے، اپنے بیٹے کو عالم بناؤ گے، اپنے بیٹے کو قاری بناؤ گے، کس قدر بار بار مرنا پڑتا ہے اس محبوب کی سنت کو ادا کرنے کے لیے، محبوب کے پیارے علم دین کو سیکھنے کے لیے. ہم اپنے بچوں کو علم دین پڑھانے کے لیے راضی نہیں، تان و تشنیع ہماری زبانوں پر رہتے ہیں. یہ تو ان کے کلیجے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ وسعت بخشی کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اپنے سینوں کو کشادہ رکھتے ہیں. کس کے لیے؟ دین مصطفیٰ کی خاطر. من تمسک بسنتی عند فساد امتی، فرمایا کہ جس نے میری ایک سنت کو تھاما. یہ لباس یوں ہی نہیں پڑ جاتے، یہ امامے یوں ہی نہیں آ جاتے، پیچھے ایک فلسفہ ہوا کرتا ہے، پیچھے جو ہے وہ ایک زخم ہوا کرتا ہے، لوگوں کے تان و تشنیع ہوا کرتے ہیں، پھر یہ بدن پر آتا ہے. کیا یہ ہمارا علیحدہ لباس ہے؟ ایسا نہیں، سب کو ایسا ہونا چاہیے تھا لیکن ہم اپنی تہذیب اور تمدن کھو بیٹھے. آج بچے گلیوں میں جا رہے ہوتے ہیں، گانے سنتے شرم نہیں آتی. جب شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے تو ان چیزوں کے مقابلے چلتے ہیں، ڈانس کروایا جاتا ہے، وہاں کوئی تسبیح پکڑ کر بیٹھ جائے تو اسے تعجب کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. کیوں؟ ہم نے اپنا معاشرہ ایسا بنا ڈالا، ہم نے اپنے آپ کو کر ایسا ڈالا کہ حضور کی سنت کو ترک کر دیا.
من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید، میں جو فساد امت کے وقت میری ایک سنت کو تھامے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے تو جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں، تو ان میں سے کچھ فرشتوں نے کہا کہ تمہارے اس صاحب کی مثال کیسی ہے؟ تو کچھ فرشتوں نے کہا کہ یہ تو سو رہے ہیں، انہیں جگا کر بتایا جائے۔ تو کچھ فرشتوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل کبھی نہیں سوتا۔ یہ مشکاشی کی روایت ہے، ان کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل کبھی نہیں سوتا۔ یہ علماء کا متفقہ مسئلہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند ان کا وضو نہیں توڑتی، ان کا وضو نہیں توڑتی، آنکھیں سوتی دل نہیں سوتا۔ تو خیر کہنے لگے تمہارے اس صاحب کی کہاوت یہ ہے کہ جیسے کسی شخص نے ایک گھر بنایا اور اندر جو ہے وہ دسترخوان سجایا گیا اور پھر بلانے والا گیا اور کہنے لگا کہ آ جاؤ گھر میں دعوت ہے، کھانا کھا لو، دسترخوان لگا ہوا ہے، تو جو اس بلانے والے کی دعوت پر آتا جائے گا، کھانا کھاتا جائے گا، اسے کھانا بھی ملے گا، سکون بھی ملے گا، راحت بھی ملے گی۔ تو جو اس داعی بلانے والے کی طرف آتا جائے گا وہ ان چیزوں کو حاصل کرتا جائے گا۔ تو بعد میں کچھ فرشتوں نے کہا کہ اس مثال کو کھول کر ان کے سامنے بیان کر دیا جائے۔ پھر کچھ فرشتوں نے کہا کہ انہیں جگا کر بیان کر دیا جائے۔ میں کہ نہیں، ان کی آنکھیں سوتی، ان کا دل کبھی نہیں سوتا۔ پھر وضاحت کی گئی کہ وہ گھر جو ہے جس میں دسترخوان بچھا ہوا ہے وہ جنت ہے، وہ جنت ہے، اور بلانے والے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ ہے۔ جو ان کی مان کر آتا جائے گا وہ جنت حاصل کرتا جائے گا، جو ان کے رستے سے ہٹتا جائے گا، جو ان کی نہ مانے گا وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا، وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے اب اس کو سنیے کہ سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا۔ جناب حکیم الامت علیہ رحمہ فرماتے ہیں، فرمایا دلہا ہو نا دلہا، تو دلہے کے ساتھ جس کا تعلق ہو، کپڑے چاہے جیسے ہی پھٹے پرانے ہوں لیکن اس کو اس کی شادی سے کھانا نصیب ہو جاتا ہے، اس کو پروٹوکول نصیب ہو جاتا ہے، اندر جانا نصیب ہو جاتا ہے تعلق کی بنا پر۔ لیکن کپڑے چاہے جتنے ہی ستھرے ہو، جتنا ہی ہائی سٹیٹس کیوں نہ ہو، لیکن دلہے سے تعلق نہ ہو، وہ اس شادی میں جا نہیں سکتا، وہاں سے کھانا کھا نہیں سکتا۔ اگر جائے گا تو مجرم ہوگا، ناجائز عمل کرنے والا ہوگا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہے کائنات کے دولہا، کائنات کے دولہا، جن کا ان کے ساتھ تعلق ہوگا وہی جنت میں جائے گا۔ امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، 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 دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، محبوب تم خود فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہو تو مجھ مصطفیٰ کی اتباع میں آنا پڑے گا۔ آخری بات،
جناب شیخ شبلی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ، آپ کا آخری وقت تھا، خادم بھی قریب ہے، انتقال ہو چکا۔ بعد میں کسی چاہنے والے نے پوچھا کہ تم ہمیں حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آخری وقت تو بیان کرو کہ آخری وقت میں معاملہ کیا تھا۔ تو وہ خادم جب بیان کرتا ہے تو سننے والے بھی رو پڑتے ہیں، کہتے کہ آخری وقت تھا لیکن حضرت نے مجھے اشارہ کیا کہ مجھے وضو کروا دیا جائے، تو میں نے حضرت کو وضو کروانا شروع کیا، جلدی جلدی میں داڑھی کا خلال کرنا بھول گیا، تو حضرت نے کیا کیا، سکت تو تھی نہیں، ہمت اتنی تھی نہیں، لیکن کرتے کرتے میرا ہاتھ پکڑا اور گیلا ہاتھ تر ہاتھ اپنی داڑھی میں پھیر لیا۔ روح نکل رہی ہے، جان ساتھ چھوڑ رہی ہے، لیکن اس حالت میں بھی محبوب کی سنت کو چھوڑ کر راضی نہیں۔ جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے قدموں سے لپٹے کا نجات اسی کی ہوگی۔ یہ پوری دنیا جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے محبوب کی سنت کی اتباع کرے گا جنت میں وہ جائے گا۔ آپ اپنے کسی سامان کو بیچنے کے لیے بازار میں چلے جائیں اور یہ بات کہیں کہ جناب اس میں یہ کوالٹی ہے، یہ کوالٹی ہے، یہ کام کر سکتا ہے، یہ کام کر سکتا ہے، کوئی آپ سے وہ شے خرید کر لے گیا، گھر میں جا کر جب اس کو استعمال کیا تو آپ کے کہے کے خلاف وہ شے نکلی، تو آپ کہیں گے یار اس کے قول اور فعل میں تضاد ہے، کہا کیا تھا نکلا کیا ہے، اس کا قول اور فعل ایک جیسا نہیں ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضور نے جا بجا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو میرے محبوب کا دامن تھامے گا جنت اس کو ملے گی۔ کائنات ساری اللہ تعالیٰ نے بنائی، یہ اللہ کا فعل ہے، اور فرمایا کہ میرے محبوب کے قدموں میں آؤ گے تو تمہاری کامیابی ہے۔ جب ساری کائنات یہ اللہ کا فعل ہے اور اللہ کا قول یہ ہے کہ میرے محبوب کی قدموں میں آنا پڑے گا، کامیابی تب ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کے قول اور فعل میں کبھی تضاد نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کے قول و فعل میں کبھی تضاد نہیں ہو سکتا۔ اگر کامیابی اللہ نے محبوب کے قدموں میں رکھی ہے تو جب تک محبوب کے دامن اقدس سے لپٹا نہ جائے گا کامیابی کبھی مل نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔